اب آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک جیسے اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت و عزت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایک دوسرے پر حرام۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سود سے بڑا گناہ مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا ہے، حلال سمجھنا مسلمان کی عزت، سود سے بڑا گناہ ہے۔ بے عزتی کر دینا، چگلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، ہاں عیب جوئیاں کرنا، جناب کسی کی ٹو میں لگے ہی رہنا، یہ کئیوں کا کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے کئیوں کا۔ بیچاری ایک عورت گھر میں آتی ہے، دوسرے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کتوں آئی اس وقت، بھئی آپ کو پرابلم ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، اب اللہ کریم نے اب اجتماعی زندگی گزارنے کے کچھ مینرز جو ہیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ نے اجتماعی زندگی، اپنی کمپائن فیملی، اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنے خاندان کے اندر کیسے سروائیو کرنا ہے، یہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں سکھایا۔ کوئی عام کسی فرد کی بات نہیں ہے، کسی نبی کی بات نہیں ہے، کسی صحابہ، کسی ولی کی بات نہیں، سکھا کون رہا ہے؟ رب نے بتایا، قرآن میں بتایا کہ کمپائن فیملی، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، کون سے کام نہیں کریں گے تو سوسائٹی ٹھیک رہے گی؟ دا بیٹر پرسن دی بیٹر سوسائٹی۔ ایک بندہ ٹھیک ہو تو سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک فرد ٹھیک ہو تو خاندان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو برا سمجھے تو کام ٹھیک ہے، یہاں پرابلم الٹی ہے، مسئلہ کوئی اور ہے کہ سارے غلط ہیں میں ٹھیک ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ اب اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اب جو ہے اجتماعی زندگی گزارنے کے اب یہ آداب طریقے جو ہے وہ بتائے ہیں۔ اب پارہ 26 ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ منع کون کر رہا ہے؟ اللہ کریم منع فرما رہا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ اب بات میں مذاق اڑایا جاتا ہے، دو مل کے تیسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی، مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی بھی طرح اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آج کل یہ بات بڑی عام ہے کہ کوئی داڑھی شریف رکھ لے تو اب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کسی کی داڑھی آئی ہے نیچے والی حصے میں تو معاذ اللہ اس کو بکرا داڑھی بولا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ ہاں اب اس طرح عجیب عجیب انداز سے اس پہ باتیں کسی جاتی ہیں۔ اب اسی انداز سے کسی کا بیچارے کا لباس پھٹ گیا، یا لباس غریب آدمی ہے، اب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بے احتیاطیاں، ہماری غفلتیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ آیت بھی آ گئی، اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی آ گیا۔ رب منع فرما رہا ہے، اس کے محبوب منع فرما رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، نہ اڑانا مذاق۔ خاندان میں مذاق ہے جناب، دل آزاری کی جاتی ہے مذاق اڑا کر۔ اب دوسری بات، دوسرا طریقہ رب نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانا نہ کرو، تانے مارنا، مینے مارنا، بات بات پر جناب کسی کی بچی، کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہو جا رہی ہیں، اب اس کی ساس مینے مارے گی، تانے مارے گی، اس کا خاندان تانے مارے گا، وہ بیچاری بے اولاد ہے، نہیں اولاد ہوئی، اب اس کو تانے پڑیں گے۔ کسی کی بچی جوان ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں کر سکا، اب اس کو تانے ملیں گے۔ تو خاندان کے خاندان ہمارے اسی وجہ سے برباد ہیں کہ ہم اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھتے۔ تو تانے مارنا کتنی بری بات، جی ہاں، کہ نبی پاک علیہ السلام کا اس میں بھی فرمان ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن فحش کلام کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو رب نے دوسری بات جو فرمائی وہ ہے کہ کسی کو تانا جو ہے نہیں دینا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔
تو پیارے سامعین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ تیسری بات میں ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، مذاق نہیں اڑانا، تانا نہیں دینا۔ اور تھرڈ فرمایا کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اب نام اس کا عبد الرشید ہے، اب اس کا بیچارے کا نام چھیدا ہو گیا، کتنی بری بات ہے۔ اب جس کا رنگ ہے ہی ساولا بیچارے کا، اب اس کو کالو کالو بولتے ہیں۔ رنگ بنایا کس نے؟ رب نے۔ اس کو پیدا کیا کس نے کیا؟ رب نے، لیکن اس کی مشابہت کے مطابق اس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو منع کون کر رہا ہے؟ رب۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ کسی کے برے نام نہ رکھو، نہ رکھو کسی کے برے نام۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، افسوس اب یہ بھی وبا جو ہے ہمارے یہاں عام ہے، محلوں کے اندر، خاندان کے اندر، ہاں اپنی مارکیٹ کے اندر، وہ جناب اس کا اصل نام پتہ ہی نہیں کسی کو، الٹے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ یعنی برے لقب سے بلایا، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر، جس نے اس کے نام کے علاوہ برے لقب سے بلایا۔ چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، یعنی بدگمانی نہ کرنا۔ اب بدگمانی ہمارے عام ہے، جی ہاں۔ اب تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے کہ اس حصے میں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ۔ جس کے بارے میں بدگمانی کرے، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر بھی دیا تو دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر کسی کی دل آزاری کرنا حرام۔ دوسرا، اگر مسلمان کے سامنے اس کے متعلق بدگمانی کا اظہار نہ بھی کیا بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا تو وہ غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کا غیبت کرنا یہ بھی حرام۔ اب بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پہ صبر نہیں کرتا بلکہ سامنے والے کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کا عیب تلاش کرنا یہ بھی گناہ۔ اب کسی کا فون نہیں سنا تو بدگمانی، کوئی لیٹ آیا تو بدگمانی۔ تو بدگمانی جو ہے، بدگمانی کرنے سے اللہ کریم نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ بدگمانی نہ کرنا، بہت گمانوں سے بچنا۔ پانچویں چیز، ولا تجسسوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، ٹو میں نہ پڑنا کسی کی، ٹو میں نہ پڑنا کسی کی عیب تلاش نہ کرنا۔ اب عیب تلاش کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کر کرید کر اب اس کے عیب نکالے جاتے ہیں، جان بوجھ کر۔ ایک بندے نے گناہ ہو گیا، اب ہو گیا گناہ تو چھوڑ دو یار، لیکن اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، اس پورے محلے میں، پوری سوسائٹی میں اس بندے کو بدنام کر دیں گے۔ یا شرم نام کی چیز ہے کیونکہ نہیں آپ کے اندر؟ اب عیب تلاش کرنا کتنی بری بات۔ اگر کوئی میرے عیب تلاش بیان کرے کیا اچھا لگے گا مجھے؟ یہ محلے دار اس کے عیب بیان کر رہا ہے، وہ فلاں اس کے عیب بیان کر رہا ہے، وہ مجھے اس کے عیب بیان کر رہا ہے، آپس میں جناب مرد عیبوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے سارے کے سارے انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں کرتے آئے ہیں، غلطی اب بھی ہو سکتی ہے، اور آئندہ بھی امکان ہے کہ غلطی ہو جائے، معصوم تو نہیں ہے۔ لیکن جناب عیب تلاش کرنا، تو میں لگی رہنا کسی نہ کسی طریقے سے، اب ایک کتنے جا رہے ہیں ذرا ایک کہیں ذرا ہوا نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ کسی کی عیب تلاش کرنے میں؟ برا بندہ میں لبن توڑیا تے برا لبا نہ کوئی، جد میں چاہتی اندر ماری تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اصل یہ گندہ ہے۔
اصل یہ گندا ہے. ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، یہ یہاں پرابلم ہے. اس لیے سوسائٹی ہماری خراب ہے، اس لیے ہماری سوسائٹیاں بدنام ہیں. آج مسلمان دنیا کے اندر بدنام اسی وجہ سے ہی ہے، اسی وجہ سے بدنام ہے. حالانکہ شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں بتا کیا رہا ہے، تربیت کیسی ہے، ہمارے مینرز آف لائف رب نے بتائے کیسے قرآن کے اندر. نقصان، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سیکھا نہیں ہے، سیکھا نہیں قرآن. اگر یہ چیز جو بیان کر رہا ہوں اگر ہمارے خاندان میں آ جائے، کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز آ جائے، کیا مارکیٹ والا آپس میں لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑے گا، نہیں جھگڑے گا. چھوٹے ہوتے سے ہمیں چیز سکھائی جا رہی تھی. کتاب کے اندر 3 شکلیں بنی تھی. ایک نے ہاتھ یوں رکھا تھا آنکھوں کے اوپر، ایک نے کان کے اوپر، ایک نے زبان کے اوپر. نہ ہم کسی کا برا دیکھیں، نہ برا سنیں، نہ برا بولیں. چھوٹے سے بچے کو چیز سکھائی جا رہی ہے لیکن بھول گئے. ہم دیکھتے ہی برا کسی کا، ہم سوچتے کسی کے بارے میں برا ہے. اتنی نیگیٹو تھنک، ہمارا گندی سوچ اور بری سوچ ہے ہماری کہ جس کا حساب نہیں. اب غلطی ہوگی اس سے، یار چلو اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اب بھی اس سے منہ نہیں لگا رہے ہم. تو پیارے سنبی، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ کسی کی عیب تلاش نہیں کرو، کسی کی ٹو میں نہیں پڑو. تو لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں، عیب جاننے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کہلاتا ہے. جی ہاں. اب جناب حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. مسلمان کی غیبت مت کرو اور نہ اس کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کے عیب ظاہر فرما دے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا ہو. اپنے گھر میں چھپا ہوگا تو اللہ کریم اس کے بھی عیب ظاہر فرما دے گا جس نے کسی کے عیب کھولے. اب تھرڈ پرسن کو پتہ ہی نہیں کہ اس بندے میں غلطی کیا ہے، لیکن جان بوجھ کے بتائیں گے، فلاں نے نہیں کیتا سی، فلاں نے فلاں سال نہیں کیتا سی. یار میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، یار میں نے آپ سے نہیں پوچھا، مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ جان بوجھ کر پچھلی باتیں جناب کھڑیدنا، وہ دب گئی، ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے. اگر اللہ کریم نے میرے عیب کھول دیے، اندازہ کریں بنے گا کیا؟ بنے گا کیا میرا؟ کیا میں اتنا پاک صاف ہوں؟ اس موبائل میں گندی فوج فلمیں دیکھنا کس کا کام ہے؟ اگر رب نے اس کی ظاہر فرما دیا، ہوگا کیا؟ رات کی تاریکی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بے حیائی کی فلمیں دیکھنا، کیا یہ عیب نہیں ہے؟ اگر یہی عیب میری ماں کو پتہ چل جائے تو میرا بنے گا کیا؟ اور رب کی کرم نوازی ہے، اس نے ابو پر پردہ ڈال رکھا ہے، وہ اس کی ستاریت پہ قربان ہو جائے بندہ کہ اس نے عیب چھپائے ہوئے ہیں، میرے عیب اس نے چھپائے ہوئے ہیں، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا اس نے. جس دن یہ کھل گئے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میں. جی تو خدا را اگر یہ عادت ہے کسی کے عیب کھولنا، کسی کی عیبوں سے پردہ ہٹانا، اس کو ختم کریں، ختم کریں اس چیز کو. تو 5ویں چیز جو ہے یہ فرمائی. اب 6ٹھی چیز اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنا بھی حرام. بندہ کہتا ہے میں نے سچ ہی کہا تھا، میں نے سچ ہی کہا تھا، تو سچ ہی تو غیبت ہے. ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا جو اس میں عیب موجود ہے، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے. اگر وہ عیب نہیں ہے تو اب بہتان ہے. غیبت بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. 99% بندہ گناہ زبان سے کرتا ہے، غیبت زبان سے، جھوٹ زبان سے، بہتان زبان سے، عیب کھولنا زبان سے، نہ جانے کیا کیا کچھ گناہ کرتا ہے. یہ گالیاں بکتا ہے، عزتیں اچھالتا ہے لوگوں کی، بنائی بنائی عزتیں خراب کر دیتا ہے. پتہ ہے کہ 2 اچھے آپس میں یہ دوست ٹھیک ہیں، بیچ میں کود کر ان دونوں کو جدا کرتا ہے. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پائے جاتے ہیں.
وہ خوف کرو یار، اللہ کا خوف کرو یار. نہیں، خوف نہیں. تو پیارے پیارے سامعین، رب نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اب جناب دو نے کھانا کھایا، تین بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک اٹھ کے چلا گیا، پیچھے سے کہا یار بڑا کھاندہ یار ہے، سارے مکا گئے. غیبت. پہلے کھلایا، پیسے بھی دیے، لیکن اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر بھی کر دیں. غیبت. بندہ چلتا آ رہا ہے، دور سے دیکھ کہا او یار اے کتوں آ گیا. غیبت. اشارہ کیا یار یہ بہت موٹا یار ہے. غیبت. ایسی بات بیان کرنا جو کسی میں عیب ہے، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت ہے. منہ پہ کریں گے دل آزاری ہو جائے گی. تو غیبت بھی حرام ہے اور اللہ کریم نے منع فرمایا. جی ہاں، یہ بھی مسلمانوں کی عزت میں سے ہے کہ اس کی غیبت نہ کریں. غیبت بھی گناہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جی ہاں، غیبت کی مذمت پہ آئیے 3 احادیث مبارکہ کہ نبی پاک نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں حضور. فرمایا اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو ناپسند کرتا ہے. عرض کیا اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہے جسے میں بیان کرتا ہوں، فرمایا جو تم عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ اس میں عیب نہیں ہے تو اب یہ بہتان ہے. دوسری، نبی پاک نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے. لوگوں نے کیا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت کیسا ہے؟ فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والا تب تک مغفرت اس کی نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی تھی، جس کی غیبت کی تھی. مانگو معافیاں. ہمت ہے؟ شرم آتی ہے نا غیبت کر کسی کی ہوگی تو اسے معافی مانگتے ہوئے. اب شرم آئے گی کہ میں معافی مانگوں. کیا اس وقت شرم نہیں آتی جب تک غیبت کر رہے تھے، کسی کی ایپ کھول رہے تھے؟ سوسائٹیاں اسی وجہ سے ہماری اس وقت ختم ہو چکی ہیں. خاندان کے خاندان اس وقت بچھڑے پڑے اسی وجہ سے کہ معافی مانگنے کا جذبہ ختم ہو گیا. یار معاف کر دو یار، اللہ کے لیے معاف کر دو. جس دن یہ ہمارے اندر آ گیا نا کہ مجھے معاف کر دو، اس وقت خاندان اکٹھے ہو جائیں گے. اس وقت محلے دار آپس میں محبت سے بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں گے. اس وقت دوست صحیح ہو جائیں گے. اب تو دوستی مطلب کی ہے، صرف مطلب کی دوستی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم نے یہ 6 چیزیں قرآن میں فرمائی کہ آپ نے اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس انداز سے. جی ہاں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنایا ہے. اس لیے خود تو دوسروں کی عزت کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ دوسروں کی عزت پر پیرا بھی دینا ہے. اہم ترین نقطہ یہ والا یاد رکھیے گا. کوئی بندہ آپ کے پاس آیا نا کسی کا عیب کھولنے کے لیے، ایک دفعہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا، بس آئندہ نہیں آئے گا. آج کسی کے عیب آپ کے سامنے بیان کر رہا، اگر آپ کے عیب بھی وہاں جا کے بیان کرے گا. یہ یاد رکھیے گا. یہ دوست نہیں ہے، آپ کا دوست نہیں ہے، چغل خور ہے یہ. اس لیے میرے علیہ سنت نے نعرہ لگایا تھا محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور. سارے بولنے ذرا، محبتوں کے چور. ہاں، یہ چغل خور جو ہے نا یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں. اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو. کوئی آئے گا وقاص بھائی یار آپ کے بارے میں کس نے یہ کہہ دیا. چلو اب وقاص بھائی کا کام ہے جناب، ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب وقاص بھائی اگر اس کی شروع ہوگا اس کے ساتھ تو بڑا کام خراب. وقاص بھی کچھ جگہ سیدھے ہونے اس کے ساتھ کہ اللہ کا خوف کرو یار. شرم ہے کہ نہیں یار، کسی کی غیبت بیان کر رہے ہو یار. آج اس کی کر رہے ہو، کل میری بھی جا کے وہاں کرو گے، میری بھی جا کے کرو گے وہاں پر. تو کسی کی کیل ٹھکتا وہی ہے جہاں جگہ نرم ہوتی ہے. اس معاملے میں نرم نہیں ہے. تو یہاں کا فرمایا کہ عزت تو کرنی ہے لیکن مسلمانوں کی عزتوں پر پہرا بھی دینا ہے. جی ہاں، پہرا بھی دینا ہے. مثلا کوئی ہمارے مسلمان غیبت کر رہا ہے تو اب لازم ہے کہ اس کو غیبت سے روکیں.
روکے غیبت سے، اگر روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں. گھر والی نے جناب سارا پورے دن کی ڈیٹیل بتائی، تاڑی امی نے یہ کرتا، تاڑی باجی نے یہ کرتا، تاڑے پرا نے یہ کرتا. کمال ہے یار. اب یہ بھی جناب مست ہو کے سن رہا ہے، اس کی بات ہے، مست ہو کے سن رہا ہے. کوئی حکمت عملی، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ. تو مینرز آف لائف جو ہے رب نے قرآن میں بتائے. آگے فرمایا کہ آخر میں نبی پاک علیہ السلام کی چند پیاری ادائیں عرض کرتا ہوں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ویلکمنگ انوائرمنٹ. سب سے پہلا سنیں واقعہ کہ جناب ہاتھ کھولیں کسی کے لیے، یار ہاتھ تو کھولیں کسی کے لیے، ویلکم تو کریں اس کو کہ آئیے مرحبا، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا. آتا کہ نہیں آتا یہاں کام کرنا کہ خالی عید کے عید ہی گلے ملتے ایک دوسرے کے. تو ہاتھ کھولنا، ویلکمنگ انوائرمنٹ دینا کسی کو، آنے والا خوش ہو جائے کہ یار واقعی یار مجھے مزہ آ گیا. ہم دیتے ہیں ویلکمنگ انوائرمنٹ، لیکن جس سے مطلب ہوتا ہے، جس سے پیسے ملنے ہوتے ہیں اس کو جناب ویلکم بولتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے بھی ہیں. تو ہاتھ کھولنا ہم لوگ بھول گئے، اصل میں ہاتھ کھولنا بھول گئے. ہاتھ کھولنے آتے؟ کھولنے ذرا ہاتھ، کھولے ذرا. یہ ہے ویلکمنگ. جی اپنے بھائی کو بھی ایسے کرنا، اپنے دوست کو بھی ایسے کرنا. ہاں اگر خاندان ٹھیک نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا، پھر مجھے کہیے گا. کسی کی عزت تو دیں، کسی کی حوصلہ افزائی تو کریں کسی کی کہ مجھے آئیے، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، آئیے آئیے تشریف رکھیے. ہمارا اسٹیٹس دے کے ہمارا زبان بدل جاتی ہے. گاڑی سے اترنے والا شخص اس کے سامنے زبان کچھ اور ہوگی. ہاں کوئی ریڈی والا کھڑا سامنے جناب کیلے والا، اس کے ساتھ زبان کچھ اور ہوگی. پینچر لگوانے گئے ہیں، اس جو پینچر لگانے والا بندہ اس کے ساتھ زبان ہماری کچھ اور ہوگی، کچھ اور ہو جائے گی. ہم بھی جناب سمجھنے کے بعد بہروپی ہو گئے. سامنے والا جیسا بندہ ہے ہماری زبان ویسی. ہاں ہماری زبان ویسی. تو رب کی بارگاہ میں نیک اور قبول کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں. یہ بظاہر امام داڑھی و نظر رب کی بارگاہ میں قبول ہے، یا وہ ریڈی پہ کھڑا کیلے بیچنے والا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، پتہ نہیں. ماتھے پر جناب محراب کا نشان نظر آنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے، تو یا پھر پینچر لگانے والا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، پتہ نہیں، اندازہ نہیں. ایک شخص نے کتنے 100 سال عبادت کی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر، روزہ جناب عبادت، یہ وہ فلاں ساری عبادت. اب کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد، 100 سال کی 200 سال بعد اس کو الہام ہوا کہ فلاں قصبے کا موچی تجھ سے افضل ہے. اس نے خیال جھٹکا کہ نہیں یار، میری عبادت، میرے روزے، کھانا بھی تھوڑا، عبادت زیادہ، سونا بھی کم، لیکن وہ موچی مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. کچھ عرصے بعد پھر اس کو الہام ہوا، فلاں قصبے کا موچی تجھ سے افضل ہے. اب یہ پہاڑ سے اترا، موچی کے پاس چلا گیا. جا کے اس نے کہا کہ یار تم آخر کون سا کام کرتے ہو ایسا کہ میری اتنے 100 سال کی عبادت کسی کام کی نہیں، اور تیرا یہاں پر جوتیاں کاٹنا ذات کا موچی، اور تو مجھ سے افضل کیسے. اس نے کہا کہ اور تو میرے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ہاں ایک ہے کہ ہر آنے والے کو اپنے سے افضل جانتا ہوں، بس. ہر آنے والے کو اپنے سے افضل جانتا ہوں، لیکن میں آنے والے کو اپنے سے کمتر ہی جانتا ہوں. پرابلم یہ ہے کتوں آ گیا، یہی پرابلم ہے. تو خدا را اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائے، پرسکون بنائے، چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئے، زندگی آسان بنائے اپنی. جب بیٹھے دو تو جناب بس ان کا کام یہ کہ بس غیبت ہی کریں گے، وہ چغلیاں کریں گے، وہ نہیں کریں ایسی بات. گھر میں جائیں ماحول بنا رکھیں، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، اپنی بچوں کی امی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ ایسا ماحول بنا کے رکھیں کہ آپ جائیں تو گھر والے آپ کے ساتھ ایسی خوش مزاج باتیں ہونی چاہیے. یار دوست ہیں، خاندان ہے، آپ کا کاروبار ہے، جہاں بھی ہے انداز یہ رکھیں جو میں نے آج بیان کی ہے. غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی کسی کی، کسی کے عیب نہیں کھولنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، سیدھے نام سے اس کو پکارنا، کسی کی ٹو میں نہیں پڑنا، بدگمانی نہیں کرنی کسی کی. تو اجتماعی زندگی گزارنے کے اب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ادائیں کہ آنے والے کو محبت دیتے ہیں. نیت کریں انشاءاللہ میں بھی محبت دوں گا انشاءاللہ الکریم.
دے محبت یار، دے عزت دیں کسی کو. آپ عزت دے کے دیکھیں، خدا کی قسم اگر عزت نہ ملے پھر مجھے کہنا. آپ عزت دے کے دیکھیں کسی کو، تھوڑی دیں گے زیادہ عزت ملے گی انشاءاللہ الکریم. آگے فرمایا کہ قوم کے معزز فرد کا لحاظ رکھتے تھے. جی ہاں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہنے والا ہر فرد یہی محسوس کرتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے زیادہ کسی کو محبت نہیں دی. آگے فرمایا خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک گفتگو فرماتے رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جاتا. خود نہ چلا جاتا. آپ علیہ السلام کی مجلس میں شور و گل نہ ہوتا، کسی کی بے عزتی نہ ہوتی. بے عزتی نہ ہوتی. کیسی بات ہے یار، یہ بے عزتی کسی کی نہ ہوتی. آگے کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں اگر کسی کو بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی. آج نیا کہتا ہے یا وہ اتنے بیٹھا تھی یار بےزتی ہو گئی تھی یار وہ 4 بندوں کو پتا تھا تو انہیں آگے 10 کو اور کو بتا دیا. تو نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں یہ کام نہیں ہوتا تھا. آگے فرمایا بچوں کو سلام کرتے، اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، راہ خدا میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ نے اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا کبھی بھی. ساری عمر شریف میں آپ علیہ السلام بات کرتے تو اس قدر ٹھہراؤ کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا. نہ کسی کے عیب لگاتے، نہ ہی کسی کا عیب تلاش کرتے، کسی کی بات کو نہ کاٹتے. اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے اٹھ جاتے. تو یہ مبارک ادائیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ادائیں. آنے والے کو عزت دینا، آنے والے کو ویلکم کرنا، ہاں بے عزتی نہیں کرنی، کسی کے سلام جناب کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا. اگر یہ طریقہ، اگر یہ سلیقہ جو میں نے آج بیان کیے، ہاں رب کریم نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں جو فرمایا کہ رہنا سہنا کیسے ہے، خالی کھانا پینا، ہاں اپنے یہ زندگی کا نام یہ نہیں ہے، یہ نہیں زندگی کا نام ہے. ہمارا سکیجول کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. جو ساڈے وڈے انج کر دیا ایسا، تو یہ کوئی حجت نہیں ہے. وڈے انج کر دیا ایسا. اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کے محبوب کا فرمان کیا ہے، اس کے محبوب کی سنت کیا ہے. ہاں یہ ہے اصل طریقہ کار. صحابہ کرام نے زندگی کیسے گزاری ہے، اولیاء کرام نے زندگی کیسے گزاری ہے، اپنی کیسے گزاری زندگی. کھاؤ پیو عیش کرو یہی زندگی نہیں. سیکھیں. مسلمان کا کام ہے سیکھنا. جب تک یہ لرننگ موڈ میں رہے گا تب تک یہ عافیت میں رہے گا کہ سیکھتا رہے بندہ، سیکھتا رہے سیکھتا رہے. نماز سیکھے، قرآن سیکھے، ہاں دینی احکام سیکھے، فرائض واجبات سیکھے. سیکھتا رہیے، ہمیشہ سیکھتا رہے. اور یہ نہ کہ یار ہمیں سب کچھ آتا ہے، یہ مینوں سارا ہی پتا ہے، مینوں دسو میں سارا ہی آتا. اصل میں آتا نہیں، پرابلم یہ ہے اصل میں آتا ہوتا تو اتنی غلطیاں نہ کرتے ہیں. پرابلم کیا کہ میں آتا کچھ نہیں، اصل میں آتا نہیں. تو پیارے اسلامی میری گزارش اور ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ ہم زندگی کو آسان بنائیں. یار صحیح کہہ رہا ہوں، مسلمان کی زندگی بڑی ستھری ہے، بڑی ستھری ہے. اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق جو ہمیں دیے گئے اس کے مطابق گزارے تو بڑی ستھری سونی زندگی ہے بندے کی. زندگی آبادار کیسی ہوتی ہے؟ زندگی میں بندے کو مشکلات کب آتی ہیں؟ جب بندہ اپنی طور طریقوں سے ہٹتا ہے بندہ، پھر بندے کو پرابلم آتی ہے. جب بندے میں انا آ جاتی ہے، نہیں جی میں کیا سی، نہیں عاجزی کریں، عاجزی کریں. کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے اس کو معافی دے دیں، ختم کریں. وہ میرے وال آئے گا تو میں وہ وال جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا. اللہ کے محبوب کا فرمان گا جب تمہیں کوئی محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. تو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، یہ سکھایا جا رہا ہے. یہ ہے تعلیمات ایک مسلمان کی. وہ مینوں بلائے گا تو میں بلاواں گا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں. نو نہیں. جو صلح میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے داخل کیا جائے گا. یہ ہے تعلیمات، یہ ہے ہمارا طریقہ. تو لینا دینا آپس میں اس انداز سے نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا. تو میرے واسطے سے مر گیا میں تیرے واسطے سے مر گیا، نہیں، یہ نہیں، نتھنگ، ایسا نہیں ہے. خدا زندگیاں آسان بنائیں، اپنی آسان کرے زندگی اپنی.
ایزی ہو جائے. آپ معاف کرنا سیکھیں. اگر زندگی آسان نہ ہو پھر مجھے کہیے گا. سگے بھائی سے بھی معافی مانگنا سیکھ لے, میری گزارش ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو سکے یار معاف کر, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی ہو جاتی ہے لیکن معافی مانگ لیں, کیا رہا. تو ہمیں تنا نہیں بننا کہ آندھی آئے اور جناب اڑا کے لے جائے, اکھاڑ دے جڑ سمیت. ہمیں گھاس کا پتا بننا ہے. آندھی جتنی مرضی آئے یہ زمین کے ساتھ لگ جائے گا, زمین کے ساتھ لگ جائے گا. تو ہمیں گھاس کا پتا بننا یہ زیادہ اچھا ہے, تنا بننا اچھا نہیں. تو گزارش ریکویسٹ یہی ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ مسلمانوں کی عزتوں کے محافظ بنیں گے انشاءاللہ الکریم. سب نیت کریں انشاءاللہ. کسی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ, غیبت نہیں سنیں گے انشاءاللہ, کسی کے عیب تلاش نہیں کریں گے انشاءاللہ, بلکہ عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. جی ہاں, عیب چھپانا کس کی سنت ہے؟ اللہ پاک کی. ستار, ستار کا معنی کیا ہے؟ عیب چھپانے والا. وہ جب رب عیب چھپا رہا ہے ہمارے, تو کیا مسلمان کو نہیں چاہیے عیب چھپانا؟ تو اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, آپس کے دوستوں میں انشاءاللہ بالکل پیار محبت بھرا انشاءاللہ الکریم اللہ کے رحمت سے ماحول بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ. سلو کروانے والے بن جائیں, سلو کرانے والے, کہ چلو یار چھوٹو یار مٹی پاؤ یار, کوئی گل نہیں, خیر. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم عمل کریں گے انشاءاللہ. اب میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ جو میں نے بیان کیا, اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے, کہ میں خود عمل کروں اس کے اوپر. غیبت نہ کروں, چغلی نہ کروں, کسی کے عیب نہ کھولوں, بدگمانی نہ کروں, بالکل مسکراہٹ کے ساتھ. آسان بندہ جب سوئے گا نا, بندہ فریش, دماغ بندے کو نیند نہیں آ رہی. اس سے بھی جھگڑا کیا اس نے, اس سے بھی جھگڑا کیا اس نے, اس سے بھی جھگڑا کیا اس نے, اس سے بھی جھگڑا کیا, اور بندے کو نیند نہیں آ رہی, غصہ چڑھا ہوا اس کو. نہیں نہیں, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام کو عام کریں, حدیث پاک ہے. کس کو عام کریں؟ سلام کرنے سے میرے آقا نے فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے. کیا بڑھتی ہے؟ محبت. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب میری گزارش ہے ایک ساتھ والے سے مصافحہ کریں, ذرا سارے کریں, مصافحہ کریں دوسرے سے, مصافحہ کریں فٹافٹ, پیچھے والے بھی آگے والے بھی کریں مصافحہ. ٹھیک ہے, اب میری طرف دیکھیں. جس نے مصافحہ کیا نا ماشاءاللہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں آئی؟ میرے آقا کا فرمان ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. سلام کو عام کرو, مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. جی ہاں, بیٹھے بیٹھے یوں سیریس تھے آپ, لیکن جیسے مصافحہ کیا مسکراہٹ آئی. آئیے نا, 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگے صرف. تو یہی پریکٹیکل ہے, یہی پریکٹیکل ہے. تو میرے آقا کی سنتیں, میرے آقا کے فرامین, اللہ کے فرامین جو رب نے ہمیں سکھائے ہیں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہی ماحول دعوت اسلامی کا, یہی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے, یہی دعوت اسلامی چاہتی ہے. بس دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ لکھا ہے میرے رسول نے شعر لکھا ہے. کون سا وقاص بھائی؟ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر, میری روح جب نکل کر چلے تم گلے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہی دعوت اسلامی. الیاس قادری صاحب کا بھی یہی
مائنڈ ان کا یہی مسئلہ ویژن کہ ہر مسلمان جو ہے سنتوں کا پیکر بن جائے. آپ کا یہی کہ ہر مسلمان سنتوں کا پیکر بن جائے. یہ بولے تو سنت کے مطابق، یہ کھائے تو سنت کے مطابق، یہ مصافحہ کرے تو سنت کے مطابق، ہاں یہ لیٹے تو سنت کے مطابق، یہ چلے تو سنت کے مطابق، یہ پانی پیے تو سنت کے مطابق، یہ دیکھے تو سنت کے مطابق. ہاں ہر کام ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو جائے. تو میرے آقا کا فرمان، کیا فرمان؟ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے. اچھا ٹھیک ہے، سنت تو سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم فرائض پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، واجبات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. خیر کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. ہاں اور پھر خیر سے انشاءاللہ جنت میں آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ماہ قافلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اب ختم ہو گیا چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ ماہ قافلہ میں شادر والا یا راوی ٹاؤن ماشاءاللہ یہ 19 دسمبر کو اب مدنی قافلے لے کر جا رہے ہیں سوات والی سائڈ پر ماشاءاللہ. جی قافلے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں بسیں بک ہوگی، بسیں بک ہوگی ماشاءاللہ. میری سب سے گزارش ہے 3 دن 12 دن اور 1 ماہ ان کے ساتھ چلے جائیں مدنی قافلے میں، ان کے ساتھ چلے جائیں کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں، ہمیں لے جائیں قافلے میں انشاءاللہ. بالکل جناب 3 دن سنت سیکھ کر سکھا کر، قرآن سیکھ کر سکھا کر، نماز سیکھ کر انشاءاللہ واپس آئیں گے 3 دن بعد. اور ہر ماہ 3 دن دیتے رہے انشاءاللہ. دیکھیں پھر کیسی روحانیت بھی نصیب ہوگی، نمازیں پڑھنے کا جذبہ ملے گا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. آپ کے قریب رحمان سٹی میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد 7:30 بجے عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے تقریباً 9 بجے تک، 9:15 تک. تو اجتماع میں ضرور جائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر فاروق مسجد سے گاڑی بھی چلتی. تو آج گھر جا کے انشاءاللہ کون اپنے والدہ سے، والد صاحب سے، بھائی سے سلام و مصافحہ اور گلے ملے گا انشاءاللہ. کون ملے گا انشاءاللہ؟ کون سارے ملیں گے انشاءاللہ. اپنے والد کے ہاتھ بھی چومیں گے انشاءاللہ. چومیں یار، باپ کے بھی ہاتھ چومیں، ماں کے قدموں کا بوسہ لیں جا کر. آج ماں بولے کہ واقعی کی اسی جگہ سے آیا ہے تو روز آیا کر، وہ بولے تو ماشاءاللہ. یہ دیکھیں پرچیاں بھی آ گئی اور 1 ماہ کے قافلے 3 دن کے قافلوں کے نام آپ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس پر لکھ کے دے دیں ان کو اپنا نمبر. تو جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں. میں صحیح دے رہا ہوں، آپ کے لیے سعادت مندی کہ آپ کو دعوت مل رہی. تو یہ شفیق بھائی وہ پیچھے جاتے ہوئے ان سے نام نمبر جو ہے لکھی جائے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کے رحمت سے اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور دعوت اسلامی کے ماہ کے میٹھے ماحول سے ہمیں وابستگی جو ہے وہ نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اور ہمارے شیخ کامل سنتوں کے عامل پیارے میٹھے میرے اہل سنت کا سایہ اس امت پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور آپ کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں
جب بھی رشتے قبر میں جلوہ دکھائے کا ہو سب پر پیارے آقا الصلاۃ ہو سب پر پیارے آقا الصلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرد بعد میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرد بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام تو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب اپنی شایان شان عطا فرما، اس ثواب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کیا قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل سے آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کو پیش کیا قبول و منظور فرما۔ تمام سلاسل کے بزرگان دین، تمام ائمہ کرام، شہداء اعظام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کے اہل خانہ کے جتنے بڑے چھوٹے عزیز و اقارب با ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کو اس کلام پاک کا ثواب پہنچتا۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، حرام کے لقمہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بانیان محفل کے علم و عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرما، پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے باران رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أنت ولي في الدنيا والآخرة
توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.